حضرت مولانا مفتی شہاب الدین کوکلزئی صاحب دام اللہ فیوزہم، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پشاور کے زیر اہتمام 47واں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے معنون پروگرام اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی سابقہ روایات کے جاہ و جلال کے ساتھ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے متعدد علماء کرام کے ایمان افروز وجد آفرین جہاد پرور بیانات سماعت فرمائے۔ اس عظیم الشان بابرکت اجتماع کی نسبت نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی عظیم نسبتوں کے ساتھ ہیں۔ میں بھی اس عظیم الشان اجتماع میں شریک ہو کر ان نسبتوں کا وارث بننا چاہتا ہوں۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ ابھی بیان سے پہلے ہم سب کے مخدوم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی روح رواں محترم جناب چاچا عنایت صاحب نے مجھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ اور ملفوظ سنایا۔ بالکل وہی بات ہوئی۔ ان کے ملفوظ سنانے سے پہلے میں ہزاروں صفحات کی برگردانی سٹیج پر بیٹھا کر رہا تھا۔ اپنے لیے عنوان منتخب کر رہا تھا۔ ان غلامان پیغمبر، ان عاشقان مصطفیٰ کے سامنے آج میں نے اپنے دل کی آواز رکھنی ہے۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے، وہ فرمایا کرتے تھے اس آلہ جہیر الصوت کے ذریعے میری آواز مشرق سے مغرب تک جا سکتی ہے، شمال سے جنوب تک جا سکتی ہے، زمین کی 7ویں تہہ تک جا سکتی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ مگر اے عزیزان ملت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میں عشق پیغمبر وہاں تک پہنچا سکوں؟ میں کتابوں کے اوراق کی ورق گردانی کر رہا تھا تو میرے مخدوم چاچا عنایت نے مجھے آ کے ایک جملہ سنایا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سینکڑوں صفحات کا مطالعہ کر کے سٹیج پر تقریر کے لیے آئے تو مجمع عام سے کسی نے آواز لگائی اور یہ کہا سنگترے، تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کے اس لفظ کو لیا۔ اس نے کہا سنگترے، تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے دیدہ دل فرسیرا کر کے اس کے اس لفظ کو لیا۔ اس نے تو پھل کا نام لیا سنگترے، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے اس لفظ کو جوڑ دیا سنگ تیرے، جو اللہ کے نبی کے سنگ لگ گیا،
جو ابو بکر کے سنگ لگ گیا، جو عمر کے سنگ لگ گیا، جو عثمان کے سنگ لگ گیا، جو علی المرتضیٰ کے سنگ لگ گیا، پھر اس کے ترنے میں کوئی کمی اور کسر باقی نہیں رہے گی۔ آؤ آج اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے یہ تہیہ کر کے جاؤ کہ ہم نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سنگ لگنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جو اس جماعت کے سنگ لگ جائے گا، خدا اسے دنیا میں بھی چمکا دے گا، آخرت میں بھی چمکا دے گا۔ اور نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، یا کوئی مردار نہیں، گھبراؤ نہیں، ابھی دیکھو صحیح ہوتا کیا، پریشان نہ ہو میری جان، گھبراؤ نہیں، اب میں ہوں نا ابھی یہ صحیح۔ اے کاکے سنگت رہے، ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ لگانا، خیر آجے کی بات، ابھی تو کام شروع ہوا ہے کافی۔ نعرہ چلے گی، جناب کابرین فرمائی، نعرہ سٹیج میں لگوئی، تاسو صرف جواب ورکوئی، خجزبے سرے ورکوئی۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجاہدین ختم نبوت زندہ باد۔ شاہ جی سے کہا سنگترے تو میرے پیر و مرشد سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اسے اپنے دل پہ لیا اور پھر مجمع عام سے یہ خطاب کر دیا کہ جو اللہ کے نبی کے سنگ ہو جائے گا وہ تر جائے گا، جو ابو بکر کے سنگ ہو جائے گا وہ تر جائے گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ اسی لیے تو کہا تھا میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق الہی میں، عشق پیغمبر میں، تحفظ ناموس رسالت میں، تحفظ ختم نبوت میں، تحفظ ناموس صحابہ میں، دفاع اسلام میں، میرا کمال اللہ کے عشق میں، میرا کمال نبی کے عشق میں، میرا کمال ابو بکر کے عشق میں، میرا کمال عمر کی عقیدت میں، میرا کمال عثمان کی حیا میں، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا، جس کے دل میں اللہ کا نبی چھا گیا وہ امت کے دل پہ چھا گیا، جس کے دل پہ ابو بکر چھا گیا وہ امت کے دل پہ چھا گیا، جس کے دل پہ عمر چھا گیا وہ امت کے دل پہ چھا گیا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اسلام کے آفتاب و مہتاب اس امت کے دل و دماغ پہ حکومت کرتے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے دل و دماغ پر اللہ اور اللہ کا رسول حکومت کرتا تھا۔ میرے وہ بیٹھ جا یار، اوے بیٹھ جا، آکے بیٹھ جا یار، ٹائم تھوڑا میں 15 منٹ تقریر کرنی تھی بس، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوش ہو گئے، جلدی جان چھوڑ جائے گی۔ ہاں آج میں نے آپ نے اپنے ان اکابر کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے۔ ہر سال ہم یہاں جمع ہوتے ہیں تحفظ ختم نبوت کی نسبت سے، خدا کی قسم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا یہ نسبت کیا چیز ہے۔ آج کسی آدمی کی نسبت پولیس کے افسر سے ہو جائے، آج کسی آدمی کی نسبت کور کمانڈر سے ہو جائے، آج کسی آدمی کی نسبت کسی سیاسی پارٹی سے ہو جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، ایک ایک آدمی کے پاس جا کے کہتا ہے اگر تمہیں کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میری دوستی انتظامیہ والوں سے ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہو
تو مجھے بتانا، میری دوستی کور کمانڈر سے ہے۔ اگر تمہیں کوئی کام ہو تو براہ راست خان صاحب سے اور علوی صاحب سے میرا رابطہ ہے۔ یہ اپنی دنیا کی نسبتوں پر ناز کرتا ہے، پھر یہی تو کہا تھا ناز کیوں نہ کریں، ناز کیوں نہ کریں۔ حضور سے نسبت والے لوگ انہیں کہتے ہیں ختم نبوت والے۔ میرا آپ کا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گیا، میرا آپ کا رشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا۔ نبی آخر الزمان نے فرما دیا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اللہ کے ہاں نبیوں کا ایک حصہ ہے، اللہ کے ہاں امتوں کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو امتوں میں تقسیم کرنا شروع کیا، اللہ نے امتوں کو نبیوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے اس امت کی عظمت کو بیان کیا۔ تم اپنے مقدر پر ناز کرو، جب نبیوں کا حصہ آیا تو محمد اس امت کے حصے میں آئے، یہ امت محمد الرسول اللہ کے حصے میں آئے۔ ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، اسی نسبت سے آج ہم جمع ہیں۔ 47واں عظیم الشان یوم تحفظ ختم نبوت منایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ نے مفتی راشد مدنی صاحب کا بیان سنا، انہوں نے قادیانیوں کی ذلت امیز زندگی، ذلت امیز تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ہندوستان کی سرزمین سے جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے۔ سن 1901 میں اس نے دعوی نبوت کیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب ہندوستان کی عظیم روحانی شخصیت ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب کو چیلنج کیا، آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں۔ غلام احمد بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے گا، جس کی تفسیر علماء قبول کر لے، عوام میں پذیرائی مل جائے، وہ سچا، اس کا دعویٰ سچا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تو بھی تفسیر لکھے، میں بھی تفسیر لکھوں، میرے ماننے والے میری تفسیر کو صحیح کہیں گے، تیرے ماننے والے تیری تفسیر کو صحیح کہیں گے، فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس انداز میں میدان میں اترتے ہیں کہ تیرے ماننے والے بھی کسی فیصلے پر پہنچ جائیں، میرے ماننے والے بھی کسی فیصلے پر پہنچ جائیں۔ میدان میں اس طرح اترتے ہیں، تو بھی کاغذ لے، میں بھی کاغذ لیتا ہوں، تو اپنے کاغذ کو میز پہ رکھ، میں اپنے کاغذ کو میز پہ رکھتا ہوں، تو بھی قلم لے، میں بھی قلم لیتا ہوں، تو اپنے قلم کو اپنے کاغذ پہ رکھ، میں اپنے قلم کو اپنے کاغذ پہ رکھتا ہوں۔ چشم فلک صداقت کو دیکھے گی، چشم فلک حقانیت کو دیکھے گی، چشم فلک نبی کی صداقت کو دیکھے گی، چشم فلک جھوٹے کے کذب کو دیکھے گی۔ تو اپنے قلم کو حکم کرے گا، مہر علی اپنے قلم کو حکم کرے گا، جس کا قلم خود بخود چلے وہ سچا، جس کا قلم نہ چلے وہ جھوٹا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ۔ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی، میں زور لگاؤں آپ ٹھنڈے ہو جائیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ جان سے زور سے نعرہ لگاؤ، مولانا آپ بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، قاضی احسان احمد۔ اتنی جلدی ادھر آ جاؤ۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے متوالے، اسلام کے دیوانے قادیانیت کی مردہ لاش کو مزید زمین کے اندر گاڑنے کے لیے اسی وقت سے موجود تھے جب مرزا غلام قادیانی نے اپنے پر پرزے نکال کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔
مرزا غلام قادیانی سن 1908 میں جہنم واصل ہوا. یہی میری آپ کی دینی قیادت تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ایک مرتبہ پھر مرزا غلام قادیانی کے چند گواہشتے آئے. خدا کی قسم ذرا تصور کیجئے 13 صدیوں کے بعد آنے والے پیغمبر کے غلام کا ایمان، پیغمبر کے غلام کا عشق، پیغمبر کے غلام کا جذبہ اصحاب پیغمبر کے ایمان کی یاد تازہ کر دی، اصحاب پیغمبر کے عشق و محبت کی یاد تازہ کر دی. پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے مرزا قادیانی کے چند نام لیوا آئے اور آ کر کہنے لگے آج ہم نے آپ سے آخری بات کرنی ہے، اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، آج فائنل بات ہوگی. پیر مہر علی شاہ صاحب نے آپ کے میرے بزرگ تھے، انہوں نے اس مرزا قادیانی کے گماشتے کو جواب دیا، بزبان حال کہا میرے یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی آیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آخری بات ہوگی. پیر صاحب نے کہا چلو آج بھی تمہاری بات سنتے ہیں. وہ کہنے لگا ایک اندھا ایک لولا لنگڑا آپ کے سامنے بٹھائیں گے، ایک اندھا ایک لولا لنگڑا مرزا قادیانی کے سامنے بٹھائیں گے. آپ اس اندھے اور لولے لنگڑے کے حق میں دعا کریں گے، مرزا قادیانی ان کے حق میں دعا کرے گا جس کی دعا سے اندھا بینا ہو جائے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے. توجہ ہے؟ ذرا غور سے سننا. عاشق میدان میں آنے لگا، میں آپ کو ایک اور زاویے سے میدان میں لانے لگا. توجہ کرنا. شراب ایسی بھی ہے جہاں میں، شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں لائے آدمی کو. شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں لائے آدمی کو. وہ دیکھو جام رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں. شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں لائے آدمی کو. وہ دیکھو جام رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پیر و مرشد پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس قادیانی کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہو کیا کہتے ہو. ایک اندھا ایک لولا لنگڑا آپ کے سامنے، ایک اندھا ایک لولا لنگڑا مرزا قادیانی کے سامنے، جس کی دعا سے اندھا بینا ہو جائے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے. وہ سچا، اس کا دعویٰ سچا، اس کے ماننے والے سچے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے رب کی رحمت کی تھیلی پر ہاتھ رکھا، جام عشق پیغمبر پیا. جہاں ان کے جسم کی رگوں میں خون بہتا تھا، نبی کا عشق بہنے لگا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان قادیانیوں کو مخاطب کر کے کہا تم میری صداقت، میرے نبی کی صداقت، ختم نبوت کی عظمت، مرزا قادیانی کی صداقت، مرزا قادیانی کے دعوے نبوت کی صداقت کو پرکھنا چاہتے ہو، اندھا بینا ہو جائے، لولا لنگڑا چلنے لگ جائے، چھوڑو اس اندھے کو، چھوڑو اس لولے لنگڑے کو، مہر علی کے سامنے مردے لا کے رکھو. مہر علی رب کے حکم سے نبی کی غلامی کا جام بھر کے اس مردے کو حکم کرے گا، یہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد. زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد. ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا. پھر دنیا نے دیکھا علامہ انور شاہ کشمیری ریاست بہاولپور کی عدالت میں آئے، جلال الدین شمس کو جسٹس اکبر کے سامنے مخاطب کر کے کہا جلال الدین تیرے سامنے انور شاہ نے نبی کی ختم نبوت کی وکالت پر قرآن سے دلائل دیے، نبی کے فرمان سے دلائل پیش کیے، اصحاب پیغمبر کے اقوال پیش کیے. توجہ کرنا،
عاشقوں اپنے بزرگوں کا ایمان، عقیدہ، نظریہ، عشق، جذبہ، صداقت، غلامی ان کی دیکھنا کہ انہوں نے کیسے اپنے نبی کے ساتھ وفا کر کے دکھائی۔ پیر مہر علی شاہ کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری ریاست بہاولپور کی عدالت میں جلال الدین شمس کو مخاطب کرتے ہیں۔ 4 دن علامہ انور شاہ کشمیری نے بہاولپور کی عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروایا۔ جسٹس محمد اکبر اپنی انگلی دانتوں کے نیچے دبا کے حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہا ہے، یہ دلائل کہاں سے آ رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے ان دلائل کو مرتب کر کے عدالت کے ریکارڈ پر جمع کروایا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ اگلے دن جلال الدین کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جلال الدین کی جرح سے پہلے اسے مخاطب کر کے کہا، مرزا غلام قادیانی جہنمی تھا۔ جلال الدین نے جرح کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے آپ کے پیر و مرشد ختم نبوت کے عقیدے کے وارث، مجھے آپ کو ختم نبوت کے عقیدے پر لا کر کھڑا کرنے والے، مجھے آپ کو ختم نبوت کے کام کا بدلہ جنت کی صورت میں بتلانے والے علامہ انور شاہ کشمیری، نبی کے عشق و محبت پہ تڑپنے والے، نبی کے عشق و محبت میں جان دینے والے، عدالت کے فلور پر جلال الدین شمس کے سامنے آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ پھر کہا، مرزا غلام قادیانی جہنمی تھا۔ جلال الدین شمس عدالت سے جانے لگا تو اتمام حجت کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک مرتبہ پھر اصحاب پیغمبر کے عشق و محبت کی یاد تازہ کرتے ہوئے عدالت کے اندر جلال الدین شمس کو مخاطب کر کے کہا، جلال الدین یہی کھڑے کھڑے انور شاہ تجھے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے کہا، جلال الدین انور شاہ تجھے یہی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہے۔ جلال الدین شمس پر سکتہ طاری ہوا۔ جلال الدین عدالت سے نکلا، قادیانی بھی عدالت سے نکلے، مسلمان بھی عدالت سے نکلے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے ارد گرد ایک جھمگھٹ لگ گیا۔ علماء، عوام، غلامان پیغمبر، عاشقان مصطفیٰ، محبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ انور شاہ کشمیری کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ایک طالب علم، ایک شاگرد کہنے لگے، استاد جی آپ نے عدالت کے اندر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جلال الدین میں تجھے یہیں کھڑے کھڑے مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ اگر جلال الدین آپ سے مطالبہ کر لیتا تو پھر علامہ انور شاہ کشمیری ایک مرتبہ پھر غلام پیغمبر بن کے، عاشق پیغمبر بن کے، محافظ ختم نبوت بن کے، وکیل ختم نبوت بن کے اپنے اس شاگرد کے سامنے آئے، کہنے لگے، ارے پگلے تم سمجھ رہے تھے عدالت میں انور شاہ بول رہا تھا، انور شاہ نہیں، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ مجھے رب کی رحمت پر اتنا ناز تھا، جلال الدین کے مطالبہ کرنے کی دیر تھی، مطالبہ پورا ہونے میں دیر نہ لگتی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ میں تجھے یہی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ ان کے شاگرد کہنے لگے، استاد جی آپ نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات کہہ دی، میں یہاں عاشقان پیغمبر کو
غلامان مصطفیٰ کو، پیغمبر کی ختم نبوت کے وکیلوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری نے کہا میں یہی تمہیں مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں۔ میرا دل یہ کہتا ہے علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری وہ انسان ہے جن سے متعلق علامہ اقبال نے کہا 500 سال میں انور شاہ جیسا انسان پیدا نہیں ہوا۔ علامہ انور شاہ کشمیری وہ انسان ہے جن کے متعلق عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اصحاب پیغمبر کی ارواح کا قافلہ جا رہا تھا، اس میں سے ایک روح بچھڑ گئی جو بعد میں انور شاہ کی شکل میں آئی۔ انور شاہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ، انور شاہ وہ انسان ہے جو ٹرین کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، ایک کلی سامان اٹھانے والا آتا ہے، انور شاہ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دیدار کرتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، انور شاہ کے چہرے کا دیدار کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، یہی کام لگا رہا۔ چند لمحوں کے بعد انور شاہ کشمیری سے کہتا ہے اگر اجازت ہو ٹرین آئے آپ کا سامان اٹھا کے ٹرین میں رکھ دوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کہنے لگے میاں اس میں اجازت کی کیا بات ہے، ٹرین آئے گی، سامان رکھنا، جو تمہاری اجرت ہوگی میں وہ تمہیں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ ٹرین آئی، اس کلی نے سامان اٹھایا، ٹرین کے اندر رکھا، علامہ انور شاہ کشمیری کے سامنے یوں ہاتھ بڑھائے اور کہا شاہ جی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، شاہ جی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ یہ کلمہ پڑھ کے اسٹیشن کے اوپر آیا، ٹرین سے اترا، وہاں جو کھڑے کلی دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے مولوی نے تیرے اوپر کیا جادو کر دیا، توجہ کرنا، میں انور شاہ کشمیری سمجھانے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ وہ کلی کہنے لگے مولوی نے تیرے اوپر کیا جادو کر دیا، تو مسلح بن کے آ گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آ گیا۔ وہ کلی کہنے لگا میرے اوپر اس مولوی نے جادو نہیں کیا، میں اس کے چہرے کو دیکھتا تھا، میرا دل کہتا تھا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے چہرے کو دیکھتا، میرا دل اس کی طرف کھینچتا جاتا، میں اس کے چہرے کو دیکھتا، میرا دل کہتا 14ویں صدی کا مولوی اتنا خوبصورت ہے، نہ جانے ان کا نبی محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں اسی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ ابھی تم اندازہ کر لو ادھر سے بار بار ڈرائیور بدل رہا ہے اور ادھر ایک ہی ڈرائیور۔ ماشاءاللہ کون ہے یار مرشدی ماشاءاللہ کون؟ چلو حسن پیغمبر کی بات آئی ہے، ایک اور بات سنتے چلے جاؤ۔ میں نے آپ نے نام سنا ہے، فقہ کے امام ہیں جنہیں دنیا امام محمد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بڑے چھوٹے بچے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا بتاؤ تم قرآن کریم کے حافظ ہو؟ امام محمد نے کہا جی نہیں، میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ توجہ کرنا، اس مجمع میں بیٹھنے والا غلام پیغمبر، عاشق پیغمبر، حضور کی عزت و ناموس کا چوکیدار، ختم نبوت کا وکیل، نبی کا غلام، توجہ کرے
علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کے حسن و جمال کی بات کے بعد، نبی کے غلام کی بات کے بعد نبی کی بات آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں، امام محمد رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے پوچھا قرآن کے حافظ ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ امام اعظم کہنے لگے جاؤ پہلے قرآن کریم یاد کر کے آؤ، پھر میرے پاس آنا، توجہ کرنا، میں تمہیں علم پڑھاؤں گا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا، امام محمد پلٹ کر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے قدموں میں قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، نبی کے فرمان کو سیکھنے کے لیے پھر پیش خدمت ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا قرآن یاد کر کے آنا۔ امام محمد کہنے لگے کرم میرے رب نے کیا، دعا آپ نے دی، میں نبی کا غلام بن کے ایک ہفتے کے اندر پورا قرآن یاد کر کے آ گیا۔ یہی امام محمد ہیں۔ آگے چل کے دنیا اسلام نے انہیں امام محمد کی صورت میں بڑا امام پایا۔ ایک مستشرق تھا، علوم عالیہ، قرآن کے علم کو جانتا تھا، نبی کے علم کو جانتا تھا، اصحاب پیغمبر کے علم کو جانتا تھا، مگر مانتا نہیں تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے، جاننا کافی نہیں ہے۔ جانتا ابو جہل بھی تھا، جانتا عتبہ بھی تھا، جانتا شیبہ بھی تھا، جانتا مرزا قادیانی بھی تھا، مگر پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، قرآن کو نہیں مانتا تھا، فرمان پیغمبر کو نہیں مانتا تھا، غلامان پیغمبر کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ وہ مستشرق تھا، قرآن کے علم کو جانتا تھا، سنت کے علم کو جانتا تھا، مگر مانتا نہیں تھا۔ علم کے جاننے کے باوجود آسمان دنیا پر اس کے مقدر کا ستارہ ابھی چمکا نہیں تھا۔ قرآن کا مطلب جانتا ہے، وہاں سے ہدایت نہیں ملی، حدیث کا مطلب جانتا ہے، وہاں سے ہدایت نہیں ملی۔ آؤ میں تمہیں لیے چلتا ہوں، رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے، آسمان پر ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اللہ یوں ہدایت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام محمد بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے، فقہ کا درس دے رہے تھے، یہ مستشرق آیا، وہاں پر بیٹھنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے غلاموں سے پوچھنے لگا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں کے امام محمد ہیں۔ یہ مستشرق آگے بڑھا، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو قرآن جانتا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، حدیث جانتا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، اصحاب پیغمبر کو جانتا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، مگر آج تو اس بندے کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ مستشرق کہنے لگا میرے دل نے کہا مسلمانوں کے چھوٹے امام کے حسن کا یہ حال ہے، اللہ جانے ان کے بڑے محمد کا حسن کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، چلیے آگے چلتے ہیں۔ پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی۔ غلامان پیغمبر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایک نئی داستان رقم کی۔ اس داستان عشق و وفا کو دیکھ کر میرے اور آپ کے لیڈر، نہ ڈر لیڈر، بے باک لیڈر، جرت اور شجاعت کی نشانی میرے آپ کے روح رواں جناب عبدالکریم آغا شورش کشمیری نے اپنے ان غیور مسلمانوں کی اس للکار کو دیکھ کر، اس پکار کو دیکھ کر، اس عاشقانہ انداز میں خون کے نذرانے پیش کرتے ہوئے منظر کو دیکھ کر ان شہدائے ختم نبوت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے۔ کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے، اور اٹھاؤں گا میں اس عرض پاک سے ایسے شہید جن کے مدفن کو
زمین کربلا دینی پڑے، جیسے نبی کے خاندان نے نبی کی آن کے لیے، نبی کی شان کے لیے، نبی کے جاہو جلال کے لیے، نبی کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی گردنیں کٹوا کے اسلام کا بول بالا کر دیا، خاندان کربلا کے ریگزاروں میں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داستان عشق و وفا رقم کر دی۔ آج 53 کی تحریک میں بھی انہی کے نام لیواؤں نے، انہی کے جان نثاروں نے، انہی کی روحانی اولاد نے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دے کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی۔ 1953 کی تحریک چلی، 10,000 نوجوان مسلمان شہید ہوا۔ آج وہ شیر جس کی ولولہ انگیز آواز نے اسلامیان وطن کے اندر حریت کی لہر دوڑا دی تھی، انہیں دوبارہ زندگی دی تھی، آج وہ شیر اپنی پیرانہ سالی میں 1956 کے اندر فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں یوں ہی سٹیج لگا ہوا تھا، علماء اہل حق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اکابرین ملت، زعماء اسلام، رشد و ہدایت کے ایمان سٹیج پر تشریف فرما تھے۔ آپ جیسے غیور مسلمانوں کی طرح 1956 میں اس دھوبی گھاٹ کے جلسے میں آنے والے مسلمان بھی بیٹھے تھے۔ مجمع عام میں سے ایک آدمی نے شاہ جی کے لیے سٹیج پر چٹ بھیجی، اس کے اوپر لکھا تھا، شاہ جی آپ نے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 نوجوان مسلمانوں کو شہید کروا دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ چٹ پڑھی تو بڑا شیر ایک مرتبہ پھر جوان ہو کے نبی کا غلام بن کے سٹیج پر کھڑا ہو کے گرجدار آواز میں کہتا ہے، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم بڑھ گئے کچھ اندھیرے، تو کیا ہوا مایوس تو نہیں ہے طلوع شہر سے ہم، میں نے اس قوم کے اندر ایسا ٹائم بم فٹ کر دیا ہے، میں نے اس قوم کے دل و دماغ کے اندر نبی کا ایسا عشق بھر دیا ہے، نبی کی ایسی محبت بھرتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی کفر قادیانیوں کو کفر کے کٹہرے میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا 7 ستمبر آج کا دن مسلمانوں کی فتح کا دن بن گیا۔ 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس دن کی یاد میں ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان معاونین کو، ان محبین کو، ان مخلصین کو رات کو آخری پہر میں اٹھ کے غلامان پیغمبر کے لیے دعا کرنے والوں کو آج میں نے آپ نے یاد کرنا ہے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین آرائش میں، اس شہر کی تزئین میں، اس شہر کی آرائش میں ہمارا خون بھی شامل ہے۔ آج 7 ستمبر کے اس عظیم الشان دن کی یاد میں ان لوگوں کا خون شامل ہے، وہ یہ جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے اس شہر کی تزئین میں، جب چمن میں بہار آئے ہمیں بھی یاد کرنا، جب چمن میں بہار آئے ہمیں بھی یاد کرنا۔ آج 7 ستمبر کا دن ہے، چمن میں بہار آئی ہے۔ حضرت شیخ بن نوری مفتی محمود اسلام کے آفتاب و مہتاب کی بڑی جماعت ہے، اگر میں کسی کے چاہنے والے کا نام نہ لے سکوں تو وہ مجھ پر ناراض نہ ہو، میرے دل و دماغ کے اندر وہ تمام یکساں حیثیت رکھتے ہیں، وہ سارے میرے سر کا تاج ہیں جنہوں نے نبی کی غلامی کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ ایک طبقہ اپنا کام کر کے چلا گیا، اب میری اور آپ کی باری، کیا خیال ہے؟ اب میری اور آپ کی باری ہے۔ میں مولانا اللہ حسین صاحب کا یہاں ایک جملہ نقل کرتا ہوں، ٹھہر جا بس تیری میرے مولوی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولوی صاحب جیل میں ہوتے ہیں، یہ گھر میں بیٹھ کے پراٹھے کھا رہے ہیں۔ مولوی صاحب قدم بڑھاؤ،
ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولوی صاحب پکڑا گیا جیل میں, یہ گھر میں بیٹھ کے پراٹھے کھا رہے ہیں. تو بھائی جان للکار ہے, للکار نو رہن دیو. آپ کی بڑی مہربانی, آپ کام کرو. کام للکارنے کے لیے بہت ہیں لوگ. کام کرو, کام کرنا ہے. ابھی میں نے آج آپ کو ایک نیا نعرہ یاد کروانا ہے. میری ڈکشنری میں نیا نعرہ آیا ہے, اس پر بھی میں نے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے انشاءاللہ. آج میں نے ایک نعرہ نیا آپ کو یاد کرانا ہے. ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, مولانا اللہ شاہ صاحب کا ایک مقولہ سنانے لگا ہوں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مولانا اللہ شاہ صاحب فرمانے لگے اب آپ کی اور میری باری ہے. فرمانے لگے جتنا کام علامہ انور شاہ کشمیری سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا اتنا کام ہمیں نہیں کرنا پڑا, اور جتنا کام ہم نے قادیانیوں کو زمین بوس کرنے کے لیے کیا ہے آنے والی نسلوں کو نہیں کرنا پڑے گا. خدا کی قسم میرا ایمان ہے قادیانیت کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکے کی ضرورت ہے. جس دن غیرت ایمانی سے سرشار ہو کے مسلمانوں نے قادیانیوں کی دیوار کو دھکا دے دیا, ڈھونڈنے سے کوئی قادیانی نہیں ملے گا. آپ کو مجھے اتنا کام نہیں کرنا پڑے گا جتنا ہمارے کام کر گئے. چلو آجو نعرہ یاد کرو. نعرہ سنا ہے آپ نے؟ نعرہ لگاؤ جی. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے. یہ بات سنو, پہلے نعرہ لگتا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں نے کہا نہیں, بھی نہیں, ہی, اللہ ہی, حضور ہی, تو غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے. غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے. اب آگے چلو. غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے, یہ پرانی ہوگی بات. اب نئی بات, غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے. غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے. مل کے لگاؤ یہ نعرہ, غلامی رسول میں زور سے, زور سے, زور سے. پکا کر لو سبق. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں غازی علم الدین آج بھی زندہ ہے, موت اس کو نہیں مار سکی. حاجی مانک آج بھی زندہ ہے, غازی ممتاز قادری آج بھی زندہ ہے, عامر چیمہ آج بھی زندہ ہے, سیدنا حبیب ابن زید انصاری آج بھی زندہ ہے. ان کی موت غلامی رسول میں آئی ہے, تو غلامی رسول میں موت بھی, غلامی رسول میں اسی جذبے پہ جینا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں تو کیا, میرا سارا مال و منال, میرا گھر بار, میرے اہل و عیال, میری عمر رواں کے ماہ و سال, میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال, میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے. میرا گھر, میری کار, میری کوٹھی, میرا بنگلہ, مجھے آپ کو دنیا کے 500 رشتے یاد ہوں, خدا کی قسم اگر پیغمبر کا رشتہ یاد نہ ہو تو یہ سارے رشتے بیکار ہو جائیں. ہم نے اس رشتے سے وفا کرنی ہے, اس رشتے سے ہم نے نبھانا ہے. انشاءاللہ یہ رشتہ جس کا جتنا پکا ہو جائے گا کل اسے نبی کا اتنا ہی قرب مل جائے گا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو نبی کا قرب نہیں چاہتا. نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے آسان ترین, شارٹ کٹ ترین راستہ نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا راستہ ہے. ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر تو آؤ یار, ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ میدان میں اترے ہو تو ذرا حوصلہ رکھو. اس کا نام کیوں لگاتے ہو؟ آپ کو میں نے لایا ہوں, آپ کو میں لایا ہوں. کہو نا, کہو میں لایا ہوں. چلو بھائی, 14
14 اکتوبر 2021 ہے 23 ہے 2021 14 اکتوبر 2021 پشاور میں سبحان اللہ بڑا عظیم نام ہے. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معنون 14 اکتوبر کو پشاور میں کہاں ہو رہی ہے کانفرنس؟ رنگ روڈ پہ 14 اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. آپ سب اس میں شرکت کی 100% نہیں 200% آپ کی تو 10% بھی کوشش نہیں ہے. کراچی میں مولانا لو شاہ صاحب ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے تو حرمین شریفین کا ذکر آ گیا. مولانا کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کرائے. تو لوگوں نے ایسے ہی اکیلے شادی کی طرح شادی جان ہی نہیں چھڑ دے ہم بس نہیں کرتے. لوگوں نے ڈھیلی سی آمین کہی. جو کراچی سے واقف ہیں وہاں سمندر ہے. دیکھا کسی نے کراچی کا سمندر؟ وہ کراچی میں سمندر ہے. اس سمندر کا ایک نام ہے ایک جگہ کا نام ہے منوڑا. تو اللہ وسیع صاحب کہنے لگے اگر آپ کی آمین کا یہی حال رہا تو ہم منوڑا سے آگے نہیں جا سکتے. ہاں جی تو آپ کی اگر یہی انشاءاللہ کا حال رہا نا تو آپ اللہ کرے یہاں سے گھر چلے جائیں. تو پکی بات ہے انشاءاللہ 14 اکتوبر کو اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنی ہے. اللہ کے بندو یہ ہمارا فائدہ ہے. یہ ہمارا فائدہ ہے. ان پروگرام کروانے والوں کا فائدہ نہیں ہے. یہ تو فائدے میں ہے ہی ہیں. ان کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے. یہ تو فائدے میں ہے ہی ہیں. ہم میں سے خدا کی قسم جو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ختم نبوت کے پروگرام میں آ جائے گا وہ سنگ ہو جائے گا تر جائے گا. کوشش کر لو 28-29 اکتوبر کی جنوری فروری کیا کہا اکتوبر 14 اکتوبر پشاور میں مفتی محمود کانفرنس. 28-29 اکتوبر اوئے چپ شاہ کیا نا آپ اگر بولے نا تو پھر میں نے کہنا پسند. چلو بس یار میں تھک گیا جلدی ختم کرتا ہوں. آپ کو کون سا زور لگ رہا ہے؟ جان تو میری نہیں کر رہی. اوے میری بات سن تو کلے نے بھی دوڑ جانا. تو یہ نعرہ لگا کے نا پہلے تو وہاں تھا پھر تو یہاں آیا اب تو یہاں آ گیا. تو انہیں یہ نعرہ لگا کے یہاں سے باہر ہو جانا. وہیں تھا نا میں نے تجھے وہاں بھی دیکھا پھر تو یہاں آ گیا اب یہاں آ گیا تو یہاں سے. یہ سب ایسے ڈرامے ہیں. قائد سنیں گے تیری بات ساری رات وہاں بیچ میں بیٹھے کہتے ہیں یا اللہ انہوں کہ بس بھی کر یا اللہ اس کو بس کرے یا اللہ اس سے جان چھڑاؤ. کبھی جمعے میں آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تقریر کرتے ہیں مولوی صاحب. جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا وآخر دعوانا تو عید سے زیادہ چہرے کھل جاتے ہیں لوگوں کے اتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو 14 اکتوبر 28-29 اکتوبر چناب نگر نام سنے کون کون اس میں پہلے گیا ہوا ہے کانفرنس میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ گئے ہوئے ہیں. جو نہیں گئے وہ بھی جائیں وہ بھی چناب نگر سے اپنی نسبت قائم کریں. 28-29 اکتوبر مسلم کالونی چناب نگر. سابقہ نام اس کا ربوہ ہے جو قادیانیوں کا گڑھ ہے. قادیانیوں کا پاکستان میں مرکز ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عاشق وہاں پر جمع ہوتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی کے غلام اس عشاق محمد کے قافلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے دشمن ان غلامان پیغمبر کو دیکھ کے جلتے ہیں. میرا ایمان ہے
اللہ کے نبی کا وہ غلام جو اللہ کے نبی کو خوش کرے گا، قیامت والے دن اللہ کا نبی میدان محشر میں اپنے اس غلام کو خوش کرے گا۔ اللہ کا نبی حوض کوثر پر اپنے اس غلام کو خوش کرے گا، وہ غلام جو قادیانیوں مرزائیوں کو نبی کی محبت میں، مرزے قادیانی کے بغض میں جلائے گا، میرا اللہ نبی کی محبت میں اس کو جہنم کی آگ سے کوسوں دور رکھ کے جنت کے بڑے بڑے محلات میں ٹھکانہ دے گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن پشاور کا یہ غیرت مند مجمع ٹھاٹھے مارتا سمندر نبی کے عشق و محبت میں ڈوب کر 28-29 اکتوبر کو چناب نگر ختم نبوت کانفرنس کی زینت بنے گا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک۔ بس بھئی آخری بات اب کچھ کرنا ہی ہے یا نعرے اور سبحان اللہ تک ہی رہنا؟ کام کرنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب میری اور آپ کی عملی باری ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ اس پورے مجمع سے 3 درخواستیں ہیں، 3 درخواست۔ پہلی درخواست، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور نظریے پر پختہ ہو کر اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا پرچار کرنا ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، فوت نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ مضبوط کر کے اس ایمان، عقیدے اور نظریے کا پرچار یہاں پر آنے والے ہر مسلمان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے زندگی کے آخری سانس کی۔ نمبر 2، اس پیغام کو عام کرنا ہے، کسی بھی مسلمان کا کسی بھی قادیانی اور مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ سارے کہو کوئی تعلق اور واسطہ، ایسے نہیں، زور سے بولو، کوئی تعلق اور واسطہ، کوئی تعلق اور واسطہ۔ سنو، ہم نے اپنے بڑوں سے جو سبق یاد کیا، سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، خدا کی قسم جیتے جاتے محمد رسول اللہ کے دشمن سے صلح۔ سارے زور سے بولو، کنجوسی نہ کرو۔ حضور کے دشمن سے صلح، حضور کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ قادیانیوں مرزائیوں سے مسلمانوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 3، قادیانی اداروں کا بائیکاٹ، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ سنو، شیزان۔ نمبر 2، مشموم۔ کیا کہا؟ معشوم نہیں، معشومہ رضا کہنا، مشموم۔ ہاں یاد کرو اس کو، میں سبق کوئی اور پڑھا کے جاتا ہوں، پیچھے کچھ اور سناتے ہیں، پھر وہ سارے آ کے مولانا خیر البشر صاحب سے پوچھتے ہیں مولانا یہ کیا ہوگا؟ مشموم، شیزان، مشموم، پران، پران، پے رے الف نون، پران۔ یہ قادیانیوں کی نئی پروڈکٹ۔ کے پی کے میں شیزان کا بائیکاٹ ہوا، اچھا خاصا بائیکاٹ، ٹھیک ہے، کہیں کہیں ہے۔ تو قادیانیوں نے خاموشی سے مشموم اور پران کو لانچ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بخاری کے رضاکار سو گئے، الحمدللہ بخاری کے رضاکار جاگ رہے ہیں، بخاری کے رضاکار ہاں جاگ رہے ہیں، لگ رہا ہے جاگ رہے ہیں، ایسے جاگ رہے ہیں۔ بخاری کے رضاکار کیسے جاگ رہے ہیں؟ او پیچھے افغانستان والے، او اب تو ساری دنیا جاگے، تم بھی جاگ جاؤ۔ بخاری کے رضاکار جاگ رہے ہیں۔ شیزان، مشموم، پران، ذائقہ گھی، پنجاب آئل مل،
آپ تو الحمدللہ غیرت مند مسلمان ہیں، نبی کے غلام، ختم نبوت کے جیالے متوالے. یہاں تو ماشاءاللہ اس پورے مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان چیزوں کو استعمال کرتا ہوگا، الحمدللہ یہاں ہے بھی نہیں. تو آپ دوستوں نے اس پیغام کو آگے پہنچانا. ہمارے عزیز رشتہ دار کراچی رہتے ہیں، لاہور رہتے ہیں، ادھر ادھر رہتے ہیں، وہاں شیزان ملتی ہے، دوسری چیزیں ملتی ہیں، وہ ہمارے سامنے لا کے شیزان داخل ہوتی ہے. پلیٹ فارم پر، ٹرین میں، کبھی کبھی جہاز میں، پی آئی اے والے یوٹیلیٹی سٹور میں ہے. تو آپ نے اس کی محنت کر کے اس کا بائیکاٹ کروانا. قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کا تقاضا ہے. ہم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. ایسے تو بہت ہیں، موٹی موٹی آئٹمیں یاد کریں. ٹھیک ہے، سارے اس کا بائیکاٹ کریں گے. آپ حضرات جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں وہاں آپ نے معلوم کرنا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ ہیں، یونٹ ہے، مبلغ ہوں، یونٹ ہو، تو آپ نے عملاً ان کے ساتھ کام میں جڑنا ہے. ختم نبوت کا ورکر وہ کام میں جذباتی ہوتا ہے. ایک کاکے دھیان سے سنو جملہ، ختم نبوت کا ورکر کام میں جذباتی ہوتا ہے، کسی کو پھٹے سے اٹھا کر جذباتی نہیں ہوتا. پوچھے؟ ہاں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین رحماء بینہم. مجھے نظر نہیں آ رہا. اوکے، لڑائی شروع کر دی. نہیں، یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی. یہ آپ کا اپنا اجتماع ہے. ہم سلام نگر میں اجتماع کر رہے ہیں، یہ تربیتی چیزیں ہیں. اگر میں اور آپ اپنے اجتماع میں صبر نہیں کریں گے، میں اور آپ اپنے اجتماع میں حوصلہ نہیں کریں گے، تو دشمن تو خود خوش ہوگا کہ اپنے اجتماع کو خود ہی خراب کر دیا. تو یاد رکھو، آئندہ سے جہاں کہیں جاؤ، آپ کا اپنا اجتماع ہو، غیروں کا اجتماع ہو، تو کبھی بھی کسی بھی اجتماع میں ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کی اور میری جگ ہنسائی کا ذریعہ بنے. 1-2 منٹ کے لیے وقتی طور پہ خاموش ہو، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. وعدہ کرتے ہیں آپس میں رحماء بینہم کا مظہر بننا ہے، اذلۃ علی المؤمنین بننا ہے، اعزۃ علی الکافرین. قادیانیوں کے سامنے شیر کی طرح سینہ تان کے گن کھرچ کے ساتھ یہ کہنا ہے، میں شیر ہوں جو گونج رہا ہوں کجھار میں، بلی نہیں جو گلی میں کہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اپنوں کے لیے پیار اور محبت کا مظہر بننا ہے. قادیانیوں کے لیے ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کے عشق و محبت میں ڈوب کے ایسی سیسا پلائی دیوار بننا ہے کہ آسمان پر ہمارا رب راضی ہو جائے، قیامت والے دن مصطفیٰ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا